بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عمر عارف۔ سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے ایک پیتھیٹک پوسٹ آنکھوں کے سامنے سے گزری، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں اور آپ لوگوں کو اویئر کروں کہ خدارا ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو ان جیسی برائیوں سے بچائیں اور ان برائیوں کو روکنے کے لیے پلیز آواز اٹھائیں۔ میں ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، اگر طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اسے بدل دے، اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت پیاری حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ برائی ہوتے دیکھنا اور اس کے خلاف کچھ نہ کرنا بھی ایک جرم ہے۔ میں نے اپنا فرض سمجھا کہ میں ایٹ لیسٹ آواز تو بلند کروں اس برائی کے خلاف۔ آئیے بات کرتے ہیں اس پوسٹ کے بارے میں۔ آپ پوسٹ دیکھیے گا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک مووی ریلیز ہوئی ہے جس میں پروسٹیٹیوشن کو، نیوڈیٹی کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور اس مووی کے جو مرکزی کردار ہیں یاسر حسین صاحب، یہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے ارطغرل غازی جیسے ڈرامے پہ آبجیکشن یعنی اعتراض کیا تھا۔ ارطغرل غازی جیسے ڈرامہ جس کا بہت ہی خوبصورت ڈائلاگ ہے کہ استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، اور شاگرد کیا خوبصورت جواب دیتا ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس جیسے ڈرامے جس میں جہاد اور دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پروموٹ کیا گیا ہے، ان صاحب کو کیا تکلیف ہوئی تھی اس ڈرامہ سے، کیونکہ یہ جو بیچنا چاہ رہے تھے وہ بیچنا بند ہو سکتا تھا، ان کی دکانیں بند ہو سکتی تھیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی فحاشی کو پروموٹ کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ کچھ بھی کر لیں، ہماری غیور قوم اس فحاشی کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرے گی۔ اسی میں عفت عمر صاحبہ ہیں جن کے ویوز اسلام کو لے کے، عورت جیسی عظیم ہستی کو لے کے کیا ویوز ہیں، اس پہ کیا بات کروں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخشے۔ اور I just saw the trailer of this movie، اور اس میں عورت جیسی شخصیت ہو کے انہوں نے جس طرح کی لینگویج یوز کی ہے، ناقابل قبول ہے بالکل۔ عورت جیسی عظیم ہستی کو ٹریبیوٹ دینے والے دن یہ مووی ریلیز کی جس میں عورت کا بدترین روپ دکھایا گیا۔ عورت جو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسے عظیم رشتوں کی مالک ہے، اس کو انہوں نے کس بدترین روپ میں دکھایا ہے۔ اور اگر آپ اوپر نوٹ کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے فور ہارڈ ورکنگ وومینس۔ یہ کس طرح کی ہارڈ ورکنگ وومن ہے جس کو یہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ انہوں نے فری آف کاسٹ آفر کیے ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں۔ یعنی ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہماری قوم کو یہ فری آف کاسٹ میں کچھ بھی دکھا سکتے ہیں اور کچھ بھی کھلا سکتے ہیں۔ For God's sake, I would request to all of you, please don't go to watch this kind of this shit. اینڈ ان کو بتا دیں اپنے رسپانس سے کہ آپ کو اس طرح کا کنٹینٹ اور میٹیریل بالکل نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح ایک مووی بنی تھی وکری، وہ ایک ایکٹریس ہیں، وہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہے تو میں اس لیے ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، اور انہی کی بایوگرافی ہے، اس میں بھی پروسٹیٹیوشن اور نیوڈیٹی کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مووی جوائلینڈ کے نام سے جو کہ ٹرانسجینڈر جیسے ٹاپک پہ بنائی گئی۔ آئی کینٹ انڈرسٹینڈ کہ ہماری فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کو ہو کیا گیا، یہ کس ٹریک پہ چل پڑی ہیں۔ یہ اپنے مغربی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکیزہ معاشرے کو ایسی گندگی سے داغدار کرنا چاہتے ہیں، اور ولگیرٹی، پروسٹیٹیوشن، نیوڈیٹی، ہوموسیکسولیٹی، گیئزم کو پروموٹ کر کے مغربی خداؤں کو خوش کرنے کی کوشش میں ہے، جو کہ انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا پیمرا ادارے سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، پرائم منسٹر صاحب سے کہ فار گاڈ سے ایک میکانزم بنائے، ریاست مدینہ کا نعرے لگائیں یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نعرہ لگا کے اسی امبریلا کے انڈر آپ اس جیسی موویز کو خدارا بننے سے روکیں، اس کی روک تھام کریں۔ ہمارے فلم ڈرامہ میکرز کو یہ بتائیں، یہ جواب دیں کہ ملک پاکستان میں اس جیسا کنٹینٹ نہیں چلے گا، نہیں بننے دیں گے۔ اور I would request to all the parents and teachers and mentors, please for God's sake برین واشنگ کریں ہماری یوتھ کی، ہماری نیو جنریشن کی، ہماری نسلوں کو، موجودہ نسلوں کو بتائیں کہ آپ کے ہیروز ہالی ووڈ، لالی ووڈ، بالی ووڈ کے ہیروز نہیں ہیں۔ ہمارے ریئل ہیروز اس دنیا کے سب سے زیادہ انٹلیکچوئل، جینیس اور عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اس دنیا اور انسانیت کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا کام کر گئے۔ اور بہنوں کی رول ماڈلز کوئی ایکٹریس یا ماڈلز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں ہونی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں میں غیور بیٹے بیٹیاں پیدا ہو سکیں۔ سو آئی وڈ ریکویسٹ ٹو آل آف یو، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان جیسی برائیوں کی روک تھام کے لیے
پلیز اپنی آواز اٹھائیں، اور بیٹوں بیٹیوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ان کی روم میں لگی LCD پہ کیا چل رہا ہے، ان کے موبائل اور دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، خدا اس پہ نظر رکھا کریں۔ اب بات کریں دوسرے اسلامی کنٹریز کی، آپ ترکی میں دیکھیں، ارطغرل غازی، صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم ہستیوں پہ ڈراماز بنائے جاتے ہیں۔ قطر کی بات کریں تو اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی گریٹ پرسنالٹی پہ سیریز بنائی ہے۔ میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں، یہ علماء بہترین رہنمائی فرما سکتے ہیں، لیکن دا تھنگ از کہ وہ اپنی قوم کو، اپنی یوتھ کو، اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ریئل ہیروز کون ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ریئل ہیروز یہی پاک ہستیاں اور عظیم ہستیاں ہیں۔ ہمارے ڈراماز دیکھیں کہ کیا ڈراماز بن رہے ہیں، یہ ابھی تک گرل فرینڈ آفٹر میرٹل افیئر سے نکل ہی نہیں پائے، اب انہوں نے سسر، بہو، بہنوئی، سالی، ابھی دیور جیسے فیزا رشتوں کو بھی گندا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ریکویسٹ ٹو آل آف یو، اس طرح کے کنٹینٹ کو بالکل نہ دیکھیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ ریجیکشن کی جا رہی ہے۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔